سینیٹر اعظم سواتی کے تمام مقدمات کو یکجا اور اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست دائر. ملک میں مہنگائی کی شرح 25% سے زیادہ اور ملیے گا جانوروں کی محافظ خاتون جنہیں شکاری جرمانہ بھی دیتے ہیں اور سیلیوٹ بھی کرتے ہیں. یہ BBC اردو سروس ہے. عبید ملک سے خبریں سنیے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کی مبینہ ٹویٹ پر ملک کے مختلف علاقوں میں درج مقدمات اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ درخواست پی ٹی آئی کے رہنما اور وکیل بابر اوان نے عدالت عظمیٰ میں دائر کی ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں شہزاد ملک سے. درخواست میں وفاق DG FIA IG سندھ بلوچستان کو بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ FIA نے اعظم سواتی کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا اور FIA کے مقدمے کے بعد ملک بھر میں اعظم سواتی کے خلاف کئی مقدمات درج ہوئے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اعظم سواتی کو ملک کے دیگر علاقوں میں کیسز میں پیش ہونے پر سیکورٹی خطرات ہیں اور اعظم سواتی پر درج تمام مقدمات کو اسلام آباد میں یکجا اور ٹرانسفر کیا جائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست کے التوا کے دوران درج مقدمات پر آپریشن معطل کیا جائے. پاکستان میں موجودہ مالی سال کے پہلے 5 مہینوں میں مہنگائی کی شرح 25.14% رہی جو گزشتہ سال ان مہینوں میں 9.32% تھی. ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق نومبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 23.84% رہی. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے 20 دسمبر تک اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تو اس عرصے کا انتظار بھی کیوں کیا جا رہا ہے. اگر پی ٹی آئی نے پنجاب اور KP اسمبلیاں تحلیل کیں تو انتخابات کا فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا جب ہم یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن چاہتا ہے تو جو اسمبلیاں اس کے پاس ہیں وہ توڑ دے, ان سے جو ہے وہ ریزائن کرے تو ٹھیک ہے. اب ہم کب کہتے ہیں کہ اگر اس نے پنجاب یا PK کی اسمبلی توڑی تو ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. بالکل یہ توڑے لیکن اس توڑنے کے عمل میں ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ اسمبلیاں ریزالو ہوتی ہیں تو الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور باقی رہی بات یہ کہ جنرل الیکشن اس کے لیے یا تو پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ وہ کرتے جو انہوں نے نہیں کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جو حالات ہیں آج سیلاب کے بعد وہاں پہ جو صورتحال ہے اگلے 6 ماہ میں تو ان دونوں صوبوں میں الیکشن ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جب 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے جنرل الیکشن ہوگا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. جمعرات کو وزارت داخلہ کی جانب سے دائر کردہ توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جمعے 2 دسمبر سے سماعت کرے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مالی بحران شدت اختیار کر رہا ہے اور اگر اس سہ ماہی میں NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ رقم فراہم نہ کی گئی تو حکومت کے لیے تنخواہوں کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی. مزید تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ اس سہ ماہی میں NFC ایوارڈ کے تحت وفاق سے بلوچستان کو 45 ارب روپے ملنے تھے لیکن تاحال اس کا 10% بھی نہیں ملا, جبکہ گیس رائلٹی کی مد میں بھی وفاق پر بلوچستان کے 40 ارب روپے کے پرانے واجبات ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم وفاق سے کوئی اضافی مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ ہمیں اگر وفاق سے ہمارا حصہ مل جائے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں NFC کا طے شدہ سہ ماہی حصہ نہیں ملا تو ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے. پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی افسر رضوانہ عزیز نہ تو موسم کی سختی سے دیکھتی ہیں نہ رات کی تاریکی. وہ ضلع راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں جانوروں کے غیر قانونی شکار اور کاروبار کو روکنے کے فرائض انجام دے رہی ہیں. انہوں نے BBC کو اپنے کام کے بارے میں بتایا. میں پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی پہلی فیمیل ہوں. میرا جب آفر لیٹر آیا ہوا, جب میرا سلیکشن لیٹر آیا تو مجھے اس ٹائم نہیں پتا تھا کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور میری جاب کیا ہے اور میں نے کیا کام کرنا ہے. تو جس دن آیا ہے ساری رات جو ہے نا مجھے خواب میں وہ لائنز کی روار یہ وہ اس طرح کی آوازیں مجھے سنائی دیتی رہی. ایک خوف تھا ایک مائنڈ میں اس ٹائم. خود اسٹرانگ ہے نا, آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو مجھے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے. ایسے شکاری بھی ہیں جو میں جب ان کو فائن کرتی ہوں, فائن کرنے کے بعد ہی مجھے وہ سلوٹ کر کے جاتے ہیں. رضوانہ عزیز کی تفصیلی گفتگو BBC اردو کے YouTube چینل پر موجود ہے جسے آپ دیکھ سن اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. السلام علیکم سامعین, اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ.
اس طرح کی ऑथेंटिक نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ऑथेंटिक نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ شمالی افغانستان کے ایک مدرسے میں بم دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 17 ہو گئی ہے، جبکہ 26 افراد شدید زخمی ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں اکثریت مدرسے کے بچوں کی ہے۔ مزید تفصیل رباب بطول سے۔ افغانستان کے صوبہ سمنگان کے شہر ایبک کے ایک دینی مدرسے کی عمارت کے اندر گزشتہ شب اس وقت دھماکہ ہوا جب لوگ نماز ادا کر کے باہر نکل رہے تھے۔ طالبان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع تکور نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا، ہمارے جاسوس اور سیکیورٹی فورسز ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان نے اپنے ایک بیان میں اس کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ پر عائد کی ہے۔ ایک مقامی ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ شدید زخمیوں کو مزار شریف کے بڑے ہسپتالوں میں بھی منتقل کیا گیا ہے۔ افغانستان سے ہی ایک اور خبر بھی شامل کرتے ہیں، جہاں طالبان حکام نے FM اسٹیشنوں پر VOA اور ریڈیو آزادی کی نشریات پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے اطلاعات و ثقافت کے وزارت نے اپنے ایک حالیہ بیان میں بتایا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق آج یعنی 1 دسمبر سے ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل نادیہ سلیمان سے۔ طالبان کی اطلاعات و ثقافت کی وزارت کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ VOA ریڈیو اور ریڈیو آزادی پر یہ پابندی متعصبانہ صحافتی اقدار کی وجہ سے عائد کی گئی ہے۔ اس پابندی کے بعد اب ان کے FM ریڈیوز کی نشریات کو افغانستان کے 13 صوبوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو آزادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی نشریات دن میں 12 گھنٹے دری اور پشتو میں نشر کی جاتی تھیں، تاہم اس پابندی کے بعد بین الاقوامی نشریاتی ادارے VOA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نشریات کو اپنے سامعین کے لیے ملک کے باہر سے جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے میڈیا پر مسلسل پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں صحافی اب تک افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اور اب سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف راولپنڈی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے ہی دن اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ آج کے کھیل کی خاص بات زیک کراؤلی، بین ڈکیٹ اور اولی پوپ کی سینچریاں تھیں۔ انگلینڈ کی ٹیم کے میڈیکل پینل کی رپورٹ کے بعد کہ ان کے کھلاڑی وائرس سے صحتیاب ہونے کے بعد یہ میچ کھیل سکتے ہیں، راولپنڈی ٹیسٹ میچ مقررہ وقت پر شروع ہوا۔ پاکستان نے 4 کھلاڑیوں حارث رؤف، محمد علی، زاہد محمود اور سعود شکیل کو ٹیسٹ کیپ دی۔ انگلینڈ کی طرف سے ول جیکس اور لیام لیونگسٹن نے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا ہے۔ بین اسٹوکس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اوپنرز زیک کراؤلی اور بین ڈکیٹ نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 233 رنز کا اضافہ کیا، جو پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی پہلی وکٹ کی ریکارڈ شراکت ہے۔ کراؤلی 122 اور بین ڈکیٹ 107 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جو روٹ 23 رنز بنا پائے، لیکن اس کے بعد اولی پوپ نے سینچری سکور کر ڈالی۔ آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پرتھ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز 598 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ مارنس، لبوشین اور اسٹیو اسمتھ نے ڈبل سینچریاں اسکور کی۔ لبوشین 204 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اسمتھ 200 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ٹریوس ہیڈ 99 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے بغیر کسی نقصان کے 74 رنز بنائے تھے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں آج 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ بیلجیم کا مقابلہ کروئیشیا سے ہوگا۔ مراکش کی ٹیم کینیڈا کا سامنا کرے گی۔ اسپین اور جاپان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جبکہ جرمنی کا میچ کوسٹاریکا سے ہوگا۔ گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں ارجنٹائن نے پولینڈ کو 2 گول سے ہرا دیا۔ اس شکست کے باوجود پولینڈ کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی۔ میکسیکو نے سعودی عرب کو 2-1 سے شکست دی، جبکہ تیونس نے فرانس کے خلاف 1 گول سے کامیابی حاصل کی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کی جانب سے ہیری بروک نے بھی سینچری سکور کر لی ہے۔ ان خبروں کے بعد اب موسم کی صورتحال اسرار الحق سے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود جبکہ موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو -6، گوپس -4، کلات اور زیارت میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔